بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ معزز سامعین، ناظرین، تمام عالم اسلام، پوری دنیا کے لوگوں کو، بالخصوص سنی لوگوں کو مبارک ہو کہ علماء دیوبند اور سنی علماء ان دونوں کا آپس کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب عطائی جانتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو حاصل ہے، اور قرآن نے عطائی علم غیب کو خود بیان کیا ہے، اور جو اس عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے، جو اس کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ یہ علماء دیوبند اور سنی علماء بریلویہ کا آپس کے اندر اتفاق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، تمام کو مبارک ہو میری طرف سے، یہ ایک مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے، آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، مناظرہ روم گروپ حفظ الایمان پر مناظرہ ہوا۔ کس تاریخ سے؟ مورخہ 21 نومبر 2021 بروز اتوار بوقت رات 9 بجے تا 12 بجے، اور اس تحریر کو لکھنے والے ہیں دیوبند مسلک کے ایک عالم مولانا محمد وسیم میواتی صاحب، جس کا نمبر بھی اوپر لکھا 0303 30 28 919، یہ ان کا اپنا نمبر ہے۔ اور ناظرین کرام، اور تحریر کے دوران یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ جو دیوبند مسلک کے ایک عالم ہیں جنہوں نے اس تحریر کو لکھا ہے، مولانا محمد وسیم میواتی صاحب لکھتے ہیں، یعنی تھانوی صاحب نے حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ اگر عطائی علم غیب مراد ہے تو ایسا علم غیب تو زید، بکر، جانور و بہائم وغیرہ کو بھی حاصل ہے۔ قارئین محترم، تیمور صاحب نے اگر قرآن پڑھا ہوتا تو تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس عبارت میں تیمور صاحب کو گستاخی نظر نہ آتی، کیونکہ عطائی علم غیب جیسے تھانوی صاحب نے لکھا ہے، اس سے خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اسی تحریر کے اندر محمد وسیم میواتی صاحب جو کہ دیوبند مسلک کے ایک عالم ہیں، انہوں نے یہ خلاصہ لکھا ہے۔ مناظرہ ہوا تھا، ہمارے سنی مناظر محقق اہل سنت مولانا انجینئر محمد تیمور رانا صاحب، اور دیوبند مسلک کے مناظر تھے مفتی مجاہد صاحب عرف احمد حسن صاحب، اور ان دونوں کا مناظرہ ہوا 21 نومبر 2021 بروز اتوار بوقت رات 9 بجے تا 12 بجے۔ پھر مناظرہ کے بعد یہ مولانا محمد وسیم میواتی صاحب نے اس کو تحریری شکل میں اس مناظرے کی رویداد کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں یا تبصرہ کہہ لیں، انہوں نے لکھا ہے۔ تو پھر میں نے آج ہی اس مولانا محمد وسیم میواتی صاحب کو فون کیا، اور فون پر 6 منٹ تقریباً اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے میری بات ہوئی، تو بڑے احسن طریقے سے انہوں نے میری گفتگو کو سنا، پھر میری گفتگو کو سمجھا اور مجھے جواب بھی دیا، اور گفتگو کر کے محمد وسیم میواتی صاحب سے مجھے بہت اچھا لگا، اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر انہوں نے مجھ سے بات کی اور میری بات کو سنا ہے۔ وہ انشاءاللہ ساری ریکارڈنگ گفتگو آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ناظرین کرام، اب اس تحریر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں دیوبند مسلک کے عالم مولانا محمد وسیم میواتی صاحب لکھتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے اللہ نے نومولود بچے کو ایسا عطائی علم غیب عطا کیا جس کی بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام کی صداقت کی گواہی قرار پائی۔ ناظرین کرام دیکھیں نا، اس تحریر کے اندر جو ہے یہ مان رہے ہیں کہ بچے کو ایسا عطائی علم غیب عطا کیا، اللہ نے ایسے بچے کو علم غیب عطا کیا ہے۔ پھر ناظرین کرام
یہ مولانا محمد وسیم میواتی صاحب لکھتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ ایسا عطائی علم اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے جو وقت کے اولیاء تو کیا انبیاء کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں کئی مواقع اس بات کو ذکر کیا گیا ہے اور اسی حقیقت کی طرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ اس تحریر میں دیکھ رہے ہیں واضح طور پر اقرار کیا کہ اللہ نے بچے کو ایسا عطائی علم غیب عطا کیا ہے، اور پھر اس دوسری جگہ پر اس دیوبند مسلک کے جو مناظرہ حفظ الایمان پر ہوا اس کے تبصرے میں لکھتے ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت میں تیمور صاحب کو گستاخی نظر آتی، کیوں کہ عطائی علم غیب سے جیسے حضرت تھانوی صاحب نے لکھا ہے اس سے خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ ناظرین کرام، اب عطائی علم غیب کو انہوں نے خود اقرار کیا، معنی ہے یعنی کہ تحریری طور پر فتویٰ بھی دیا ہے اور زبانی طور پر جو فتویٰ ہے وہ بھی زبانی طور پر بھی اقرار کیا۔ وہ آخر میں ساری گفتگو جو میری فون پر ہوئی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو میں سناؤں گا۔ ناظرین کرام، اب انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ عطائی علم غیب کو خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے، یعنی عطائی علم غیب جو کئی سالوں سے ہم سنی حنفی بریلوی یہ کہتے آ رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو امت کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو کفر اور شرک فتوے لگاتے لگاتے تھکتے نہیں۔ لیکن آج الحمدللہ مولانا محمد وسیم میواتی صاحب، اور صرف یہ بھی نہیں بلکہ میں نے متعا کے حوالے بھی مولانا محمد وسیم میواتی صاحب کی خدمت میں پیش کیے، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر جو اس کا منکر ہو وہ تو پھر مسلمان بھی نہیں رہتا، کیونکہ قرآن کا منکر ہے نا۔ اور انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے جو عطائی علم غیب مانا ہے اس سے خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا، یعنی قرآن کریم سے ثابت ہو گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، جو سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ مجاہد اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت مولانا انجینئر محمد تیمور رانا صاحب حافظہ اللہ، وہ سب سے زیادہ یعنی کہ مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے مفتی مجاہد عرف احمد حسن صاحب سے مناظرہ کر کے اور عوام کو ایک حق اور ایک صراط مستقیم کا راستہ دکھایا، اور عوام کے اوپر، امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آج الحمدللہ علماء دیوبند اور سنی علماء بریلویہ کا آپس کے اندر اتفاق ہو گیا ہے کہ عطائی طور پر علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور جو عطائی علم غیب جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، کیونکہ تحریر کے اندر لکھا ہے مولانا محمد وسیم میواتی صاحب نے اقرار کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور جو عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب عطائی کا منکر ہو، تو ضرور بات ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ تو مسلمان بھی نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، یہ سب سے زیادہ مولانا محمد تیمور رانا صاحب حافظہ اللہ مبارکباد کے مستحق بنتے، جنہوں نے مفتی مجاہد صاحب سے، عرف احمد حسن صاحب سے مناظرہ کر کے ایک امت کے اندر جو علم غیب کا جو انتشار تھا وہ ختم کر دیا ہے۔ اور ناظرین کرام، جو نہیں مانتا ہم ڈنڈے کے طور پر اس سے نہیں منوا سکتے، کیونکہ ماننا نہ ماننا یہ نصیب کی بات ہے، مقدروں کی بات ہے۔ جو حقیقت ہے، جو دلائل کی دنیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی جھوٹ والی بات تو ہے نہیں، جو بات بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ مولانا محمد وسیم میواتی صاحب کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی تحریر ہے، پھر اس سے میں نے فون پر تصدیق کرنے کے لیے میں نے اس کو فون کیا مولانا محمد وسیم میواتی صاحب کو۔ آج 23 نومبر ہے، آج 23 نومبر 2021 ہے، میں نے آج محمد وسیم میواتی صاحب کو فون کیا اور تصدیق کیا کہ کیا واقعی یہ تحریر محمد وسیم میواتی صاحب کی ہے یا نہیں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نیٹ کی بات ہے، پتہ نہیں کس نے لکھی ہے کس نے نہیں لکھی، ہم نہیں مانتے، یہ جھوٹی تحریر ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے حجت نہیں ہو سکتی۔ تو ان کا یہ اعتراض کرنے کا جو دروازہ تھا اس کو بھی میں نے الحمدللہ
الحمدللہ بند کر دیا ہے، اور مولانا محمد وسیم میواتی صاحب جو کہ دیوبند مسلک کے بڑے عالم ہیں، ان سے خود فون پر بات کر کے، ان کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ خود ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ان سے بات کر کے اس بات کی تصدیق کیا کہ واقعی یہ تحریر آپ کی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اقرار کیا کہ یہ میری تحریر ہے، ساری باتیں انہوں نے مانی ہے اور اقرار کیا کہ یہ ساری باتیں میں نے لکھی ہیں۔ پھر میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے کہ عطائی علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف آپ نے نہیں، متعدد یعنی کہ دیوبند مسلک کے بڑے بڑے فتاوی جات ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا اس کا کوئی منکر نہیں ہے، تو میں نے پھر کہا جو اس کا منکر ہو، کیونکہ آپ نے لکھا ہے عطائی علم غیب کو خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور جو اس کا منکر ہو، ضرور بات ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے تو وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو، پوری امت کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے والوں کو میری طرف سے مبارکباد ہو، اور مولانا محمد تیمور رانا صاحب حفظ اللہ کو مبارک ہو، سب کو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، پوری دنیا کے سنیوں کو مبارک ہو الحمدللہ کہ ہمارا اور علماء دیوبند کا علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی اس پر اتفاق ہو گیا ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے، اور جو اس کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، جو قرآن کا منکر ہے تو وہ ضرور بات ہے وہ مسلمان کیسے رہے گا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت کے اندر رہتے ہوئے اللہ پاک ہم سب کو موت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد وسیم میواتی صاحب؟ جی جی حضرت، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، دعا ہے۔ مطیع الاسیالوی جلالی بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی فرمائیں۔ آپ کی تحریر ایک ساتھی نے بھیجی ہے، جی رضا خانیت کی شکست فاس کے ساتھ راہ فرار، جی 21 نومبر بروز اتوار بوقت رات 9 بجے تا 12 بجے۔ حضرت آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی۔ یہ تاریخ لکھی ہے نا 21 نومبر۔ جی میری تاریخ ہے جی 21 نومبر لکھی ہے نا، وہ جو رات کو تحریر میری ہے۔ جی یہ آپ نے لکھی ہے؟ جی میں نے تحریر لکھی، لیکن نیچے میرا نام ہوگا سر۔ یہ لکھا، آپ کا نمبر بھی لکھا ہے، نام بھی لکھا ہے آپ کا، محمد وسیم میواتی۔ جی 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 پھر میری 0303 والا نمبر بھی لکھا ہے آپ کا۔ ٹھیک ہو گیا، جی جی میری تحریر فرمائیں۔ تو اس میں آپ نے لکھا ہے نا کہ حضرت تھانوی نے عطائی علم غیب مانا ہے، اور لکھا ہے کہ خود قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے اس کو۔ جی 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 ہو گیا۔ تو یہ تو پھر علماء دیوبند اور علماء بریلویہ کا اس میں تو بالکل یعنی کہ اتفاق ہو گیا، جی کیونکہ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور علم غیب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ نے بھی یہ لکھا، تو میرے خیال ہے اس مسئلے میں اتفاق ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بس یہی عرض کرنی تھی۔ دوسرا پوچھنا ہے آپ کی فراغت کے حوالے سے۔ حضرت جی پہلی بات تحریر کے حوالے سے سمجھیں، جی جی مسئلہ علم غیب کا نہیں تھا اس تحریر کے اندر۔ جی جی اللہ کے نبی کو علم غیب حاصل ہے یا نہیں، اگر حاصل ہے تو عطائی ہے یا ذاتی ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے۔ جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب تھی حفظ الایمان، جی اس کی عبارت پر مناظرہ طے ہوا تھا، اور مناظرہ ہوا بھی تھا ہمارے وہ مجھے جو ہے اچھا مطلب وہ مجھے ہوگا قطع کلامی معاف، وہ مجھے ساتھی نے سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے مجھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں نے اسی حوالے سے اس مناظرہ ختم ہونے کے بعد جو ہے تبصرہ میں نے اس کے اوپر لکھا تھا، مناظرے کے اوپر۔ جی جی حفظ الایمان کی جو عبارت ہے جسے رضا خانی کہتے ہیں کہ بھئی یہ عبارت گستاخانہ ہے، گستاخی پر مبنی ہے، جی جی تو میں نے اس عبارت کی حقیقت بتائی تھی کہ جس بات کو تھانوی صاحب کی جس بات کو رضا خانی کہتے ہیں کہ یہ گستاخانہ ہے،
یہی بات قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے اور یہی چیزیں جو ہے احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے. جی جی. تو اگر گستاخی کا حکم لگانا ہے تو پھر قرآن پر بھی لگانا پڑے گا، حدیث پر بھی لگانا پڑے گا. لیکن رضاخانی حضرات ان ساری چیزوں سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف بغض اور اناد کی بنیاد پر صرف تھانوی صاحب کی عبارت پر گستاخی اور کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. میں نے اس میں حقیقت جو ہے سمجھانے کی کوشش کی تھی. بالکل یہ تحریر کا مسئلہ ہے. وہ بالکل مجھے سارا اس نے بتایا ہے. جو بات یہ لکھی ہے نا، تیمور صاحب کو گستاخی نظر نہ آتی کیونکہ عطائی علم غیب جیسے تھانوی صاحب نے لکھا ہے اسے خود قرآن کریم نے بیان بھی کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب قرآن کریم نے جو عطائی علم غیب بیان کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا ہے نا. جی ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان کیا ہے اور دیگر جو ہے چیزوں کا بھی بیان کیا ہے. جی جی. تو جب عطائی علم غیب کو خود قرآن کریم نے بیان کیا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر علماء دیوبند علماء بریلویہ کا اس میں اتفاق ہو گیا ہے. حضرت ہم تو اتفاق کرنے کے لیے آج بھی تیار ہیں، پہلے بھی تیار تھے. ہم تو لڑائی جھگڑا چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی آئے ہم سے بیٹھ کر اتفاق کرے، اتفاق کی، اتحاد کی اور جو ہے پیار محبت کی باتیں کرے. لیکن رضاخانیت کی طرف سے یہ مسئلہ معاملہ یوں نہیں ہے. وہ کبھی مناظرے کے چیلنج، کبھی جو ہے بدتمیزی بد تہذیبی اور وہی بس ماحول کو خراب کرنا، ورنہ ہم نے کب اس میں اختلاف کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بھی میرے پاس متعدد فتویٰ جات موجود ہیں. حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری صاحب اور مولانا تھانوی صاحب اور متعدد کفایت المفتی ہو گیا، خیر الفتاوی ہو گیا، فتاوی قاسمی ہو گیا، ان سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطائی طور پر آپ کو علم غیب حاصل ہے، جو عبارت آپ نے لکھی ہے. ہم تو اس کے منکر ہی نہیں ہیں حضرت. ہم نے کب اس بات کا انکار کیا؟ اور میرا خیال ہے جو اس بات کا انکار کرے، جتنے تک میرا ذاتی مطالعہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی علم غیب کا منکر ہو، میرے خیال کے مطابق تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے. تو قرآن کا منکر تو ویسے بھی مسلمان نہیں رہتا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. بس یہی بات کرنی تھی. بہت شکریہ. اب آخر میں یہ گزارش کرنی ہے آپ کی فراغت کس مدرسہ سے، اگر ناراض نہ ہو تو؟ حضرت میری فراغت سندھ کے ایک مدرسے دارالعلوم اسلامیہ سے، صوبہ سندھ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ پڑھاتے ہیں اس وقت؟ جی الحمدللہ. صحیح ہے صحیح ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. کوئی بے ادبی ہوئی تو معاف کر دینا. نہیں 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 حضرت، خوش ہوئی آپ سے بات کر کے. آپ نے بڑے اچھے اور آسان طریقے سے بات کی. میرا نام متی اللہ سیالوی جلالی ہے اور تھوڑا سا مطالعہ کا ذوق بھی ہے، تو اسی حوالے سے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں وسعت عطا فرمائے. جزاک اللہ. آمین. السلام علیکم. ٹھیک ہو گیا.